بعض کتب تصوف میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ کو ماہ سفر کے گزرنے کی بشارت دے گا، میں ان کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ایک تو ماہ سفر کے تعلق سے اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ماہ سفر کے تعلق سے من گھڑت باتیں اپنے آپ گھڑ لیں اور پھر اس پر اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں، یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کی جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے بھی ہیں، مہربان بھی ہوتے ہیں۔ آج اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور میں اور آپ پر اللہ کا یہ فضل رہا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان، پردادا سکردادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو ہمیں اس دین کی اہمیت کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر قیمت کا پتہ لگانا ہو، اس کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو، اور دین کتنی مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچا اس کا پتہ لگانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، صحابیات کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کتنی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام لانے کا واقعہ نہایت دردناک واقعہ ہے۔ انہوں نے جو تکالیفیں برداشت کی، میں اور آپ اس کے لیے سوچ نہیں سکتے۔ یہ دونوں جو ہیں سابقین اولین میں سے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے 10 افراد میں شامل تھے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت کے دوران ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ جب یہ مدینے کی طرف رواں دواں تھی، جب ابو سلمہ نے مدینے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سامان اونٹ پر رکھا، لادا اور اپنے بیٹے کو سوار کیا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے، جب انہیں جو ہے بنو مغیرہ نے جاتے ہوئے دیکھا تو کہا تو صرف اپنے نفس کا مالک ہے، یہ لڑکی تو ہمارے قبیلے کی ہے۔ یعنی حضرت ام سلمہ کے تعلق سے کہا آپ کے شوہر کو کہ تو اپنے نفس کا مالک ہے، لیکن یہ جو بچی ہے یہ ہمارے خاندان کی ہے، تم اسے ہجرت نہیں کرا سکتے، تم لے کر نہیں جا سکتے۔ آخر کار بہت کچھ کہنے کے باوجود قبیلے کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو وہیں روک لیا، پکڑ کر رکھا۔ ان کی بیوی اور بچے کو چھین لیا گیا اور شوہر کو بھیج دیا گیا، اور اکیلے ہی ان کے شوہر ام سلمہ کے مدینے کی طرف چلے گئے اور وہاں پہنچ گئے، اور بنو مغیرہ نے حضرت ام سلمہ کو قید کر لیا، اور بیٹے کی اور شوہر کی جدائی میں بتاتی ہیں کہ روزانہ گھر سے نکلتی اور پتھریلی زمین، آسمان کے نیچے مکے کی زمین میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، نیچے سے پتھر گرم، اوپر سے آسمان کی تپش، ایسی تپش میں پتھریلی زمین پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، روزانہ روتی۔ اور 1 سال گزر گیا، حتیٰ کہ پھر 1 سال کے بعد ان کے پاس سے ان کے قبیلے کے ایک چچا گزرے، اور جب ان کا گزر ہوا اور روتے ہوئے دیکھا تو انہیں رحم آ گیا۔ اس نے بنو مغیرہ کو، پورے قبیلے کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم اس بچی پر، اس لڑکی پر ظلم کرتے ہو،
تم نے اس کو اس کے شوہر سے اس کے بچے سے جدا کر دیا ہے، اور کہا کہ تم اس کو ایسا کرو کہ اس کا بیٹا اس کو واپس کرو، اس کے شوہر کے پاس پہنچا دو۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے حضرت ام سلمہ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، جنہوں نے بخیر و عافیت مدینے تک پہنچایا۔ یہ پہلی خاتون تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اکیلے ہجرت شروع کی۔ ایسے ہی عورتیں داخل نہیں ہوئی اسلام کے اندر، داخل ہونے میں جہاں مردوں نے قربانیاں پیش کی وہاں عورتوں نے بھی قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے قربانی تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، سارا مال سب کچھ اسلام کے لیے نچھاور کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ آپ جو چاہے کریں۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں عالم کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں حاجی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا اور آگے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کرامتیں دیکھیں، آج سائنس کا دور ہے تو آج کرامتوں کی ضرورت نہیں، سائنس کا زمانہ ہے۔ حضرت محمد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنا چاہتے تھے نماز کے لیے، اب انہوں نے سوچا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو کہاں کروں، پانی کی تلاش کیا۔ جب پانی تلاش کرنے کے لیے قریب کو گئے، بستی کی طرف دیکھا کہ وہاں ایک بوڑی ہے، کنواں تو مل گیا، لیکن جب کنویں کے پاس گئے تو کنویں کے اندر ڈول نہیں ہے پانی کھینچنے کے لیے، رسی اور اس کے اندر گھڑا موجود نہیں ہے کہ پانی کیسے کھینچوں۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، ایک بڑا اونچا مکان تھا، اس مکان پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بچی نے دیکھا کہ کوئی نیک بندہ جو ہے پانی کے لیے آیا ہے، اور وہ بچی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس بات کی آپ کو تلاش ہے۔ آپ نے بتایا کہ اے بچی، میں جو ہے وضو کرنا چاہتا ہوں، وضو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا آپ وہ انسان ہیں جس کی نیکی کی خوبی اور تعریف پوری دنیا جانتی ہے، بڑے بزرگ تھے کہ آپ کی تعریف تو سب جانتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ حیران ہیں کہ پانی کیسے نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پانی کیسے نکالوں۔ تو لڑکی نے قریب آئی اور لڑکی نے آ کر پانی میں پھونک مار دی، جیسے پھونکتے ہیں اس طرح سے کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کنویں سے پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ آپ حیران ہو گئے، پانی جب اوپر آ گیا تو حضرت محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد لڑکی سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ عزت، یہ عظمت تمہیں کیسے ملی؟ اللہ نے یہ مقام تمہیں کیسے عطا فرمایا کہ تم نے پانی میں دم کیا، تم نے پانی کی طرف جیسے تھوکتے ایسا کیا اور پانی اوپر آ گیا، یہ کیسے ملی؟ لڑکی نے جواب دیا، اس ذات پاک کی قسم، یہ تو بہت عام سی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ درود شریف کی برکتیں ہیں، یہ صرف درود شریف کی برکت ہے۔ کہتی ہے کہ درود پڑھنے سے برکتیں اور عظمتیں ملتی ہیں۔ جب وہ صحرا میں جاتے اور وحشی چرندے پرندے ہوتے، چرندے ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے یا ان کو اپنی خدمات پیش کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی، آپ نے قسم کھائی حضرت محمد بن سلیمان نے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا، اور پھر آپ نے کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم جان جائیں تو انسان تب بھی عظمت والا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن عمل ضروری ہے۔ شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، بڑی شخصیت، تصوف کے امام، تصوف میں بڑا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ ایک عالم کی صاحبزادی تھی اور سلطان محمود غزنوی کے بھانجے کی بیوی تھی، نسب بھی بڑا تھا، خاندان بھی بڑا تھا۔ آپ نہایت نیک خاتون تھی۔ سلطان المشائخ محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات شیخ کی والدہ کے گھر چور آ گئے، اور چور آنے کے بعد دروازے کے اندر قدم رکھا
اس نیت سے کہ میں حضرت کے گھر میں چوری کروں گا، جب گھر میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی اندھا ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ ان کی چادر چور اٹھاتا اندھا ہو جاتا، لیکن یہاں اٹھایا کچھ نہیں، ابھی گھر میں آیا ہے بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ کے گھر میں اور چور اندھا ہو گیا۔ چور کو یقین ہو گیا کہ یہ اندھا میں اس لیے نہیں ہوا، میں اندھا اس لیے ہوا ہوں کہ اللہ کی نیک خاتون کے گھر میں آ کر میں نے چوری کرنے کے لیے، اس کا تعلق تو اللہ سے خاص ہے۔ ان کی والدہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے، ان کے دل میں بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اس لیے لے لی ہے کہ اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کی بینائی لے لی، اب میں آپ سے دعا کرتی ہوں آپ اس کی بینائی لوٹا دیں اور اس کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے تو ہم پہلے اس کو باندھیں گے، ہاتھ پیر توڑ دیں گے اور اس کی ہدایت کی کہاں دعا کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین کی والدہ نے دعا کی کہ اے اللہ میں دعا کرتی ہوں آپ اس کی بینائی بھی لوٹائیں اور اس کو ہدایت بھی عطا فرمائیں۔ ادھر چور کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ میں نے ایک نیک گھر میں، اللہ سے تعلق رکھنے والے گھر میں جو ہے چوری کی نیت کی تھی، مجھے اس لیے میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو۔ چور نے بھی نیت کر لی۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو کس طرح عطا فرماتے ہیں کہ اگر میری بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایمان والا نہیں تھا، ابھی اس نے نیت کی اور باہر کی طرف نکلا، اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا، وہ آنکھ سے دیکھنے لگا، اپنے گھر گیا، بھاگا ہوا اور گھر جا کر اس نے اپنے بیوی کو اور بچوں کو لیا اور لے کر پھر وہ واپس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر آیا اور آواز دی کہ اے اللہ کی ولی عورت، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے جو ہے بینائی لوٹا دی، اب ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ سارا کا سارا گھر مسلمان ہو گیا، اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ کا ولی کامل ہوا، اللہ کا نیک بندہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس وقت بھی اپنی ساری چیزیں دکھاتے ہیں اپنے بندے کو کہ میری رحمت کتنی بڑی ہے، میری رحمت کتنی بڑی ہے۔ لیکن شرط صرف یہی ہے کہ انسان اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سری سبتی کی ایک مریدہ تھی، اس نے ایک بہت نیک خاتون تھی جو حضرت سے جس نے بیعت کر رکھی تھی۔ اس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن بچہ پڑھ رہا تھا، دریا قریب تھا جہاں حضرت رہتے تھے، تو حضرت نے بچے کو کسی کام سے کہا کہ تم جاؤ فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کام ادھر بتائیں گے، ادھر گھوم کر آئیں گے، ادھر ٹہل کر آئیں گے۔ تو وہ بچہ اپنے کام کے لیے گیا، جس کام پر بھیجا گیا تھا، ادھر سے گزرتا گزرتا دریا کی طرف گیا اور دریا کی ایک موج آئی اور اس موج میں اس بچے کو لہر لے گئی اور لہر لے جا کر وہ ڈوب گیا۔ کسی نے اس کو دیکھا کہ ڈوبتے ہوئے، اور جب ڈوب گیا تو وہ گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ وہاں تشریف رکھتے تھے، اور سارا قصہ سنایا استاد نے کہ عورت جو حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت ہے، اس کا بچہ اس طرح سے جو ہے پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا حادثہ ہے، اب کچھ کر نہیں سکتے، اب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کی ماں کو تسلی دیں اور صبر کی تلقین کریں۔ تو حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے دونوں یہ بزرگ، یہ اللہ کے ولی، اس عورت کے گھر گئے، سلام کیا اور بیٹھے، اور بیٹھ کر اس کی ماں کو صبر کی تلقین کرنے لگے اشاروں میں، اور کہا کہ صبر کرنا چاہیے، اللہ صبر کرنے والے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی، پوچھنے لگی آج خیر تو ہے، خلاف عادت یہ کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ صبر کی تلقین اور ہدایت آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، وجہ بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ اے میری بہن، بات ایسی ہے کہ آپ کا بچہ اس طرح سے دریا کے کنارے گیا اور دریا میں ڈوب گیا ہے، لہٰذا اب کوئی اور راستہ نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
اگر ڈوبا ہے کہاں ڈوبا ہے مجھے ذرا دکھا دو. چلو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سبری سختی رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کو لے کر دریا کے اس کنارے پر پہنچے اور جا کر بتایا کہ دیکھو یہ جگہ ہے، یہ جگہ گہری جگہ ہے، اس جگہ میں بچہ ڈوب گیا ہے. وہ عورت وہاں پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس عورت نے بچے کو پوری دل کی گہرائی سے آواز دی اور بڑی محبت سے پکارا اس بچے کو. جیسے ہی اس بچے کو آواز دی اور پکارا، بچے نے بھی آواز دیا اور کہا کہ ہاں ماں میں یہاں ہوں. بڑی عجیب بات ہے. جیسے ہی یہ کہا ماں نے چھلانگ لگا دی اور اس پانی کے اندر گئی اور اس پانی کے اندر سے اس بچے کو اپنے زندہ سلامت نکال لائی. بڑا تعجب ہوا، اتنا وقت گزر گیا اور اس کے باوجود یہ عورت اپنے بچے کو زندہ سالم نکال لائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کی محبت الہی کی صداقت کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ سے سچی محبت کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میری الفت و محبت کو اپنے دل میں زندہ اور سلامت رکھو، میں تمہارے پیارے محبت کی شے کو دریا کے تہ میں، دریا کے اندر بھی زندہ سلامت رکھو. اللہ اکبر. تم نے اپنے دل میں محبت رکھی ہے تو تیرے بچے کو میں دریا میں کیا زندہ سلامت نہیں رکھ سکتا؟ زندہ سلامت رکھ سکتا ہوں. وہ عورت اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ گئی، کہا کہ یہ تو بچہ زندہ ہے. محبت کی علامتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. الغرض یہ ہے کہ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوگی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایک شخص جو گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ندامت کے ساتھ مسجد نبوی آیا اور روتے روتے اللہ سے معافی مانگنے لگا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میرا ایک امتی مجھ سے محبت کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کو یہ خوشخبری دینے گئے. وہ خوشی کے مارے رو رہا تھا اور رو رو کر کہنے لگا، بے شک اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. سچائی یہی ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر نہ کیا جائے. کوشش کی جائے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کبھی اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ تمہارے معاف کر سکتا ہوں. تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اسی طرح سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے مغفرت مانگتی اور اللہ اس کو بخش دیتے. معلوم یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ارحم الراحمین ہیں، وہ بخشنے والے ہیں. لہٰذا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور دین میں کوئی ایسی بات پیدا نہیں کرنی چاہیے جو اضافے کا سبب ہو یا کمی کا سبب ہو. آج موضوع کچھ اور تھا، لیکن آج ماہ سفر کی 20 تاریخ ہے. اسی مناسبت سے یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں کہ اس ماہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ جو ہے، سفر کا مہینہ جو ہے اچھا مہینہ ہے، لیکن اس سفر کو ہم نے صفر بنایا اور کہا کہ یہ زیرو کا مہینہ ہے، اس میں کوئی کام خیر کا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. دین میں اضافے کا سبب ہے. اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتایا. اس معاملے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر سیدھی طرف سے کوئی جانور تیتر اڑ کر آیا، کبوتر اڑ کر آیا تو نیک شگون لیا کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہے.
الٹی طرف سے اگر کوا آ گیا، کچھ اور چیز آ گئی، تو کہا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ان کے علم کی کمی تھی، وہ کہتے تھے کہ ادھر سے جانور آیا، یہ نحوست کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک شگون تو لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اللہ کے مہمان آ گیا یہ رحمت ہے، جی کوئی بیمار جو ہے بیماری آ گئی یہ بھی رحمت ہے، لیکن اس طرح کا نیک شگون کہ اس کے آنے سے یہ نحوست ہو جائے گی، اس کے آنے سے کسی کی موت رات میں ہو جائے گی، کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ کے اندر، ماہ سفر کے اندر، ہم لوگ جو ہے ایک بہت پرانی رسم ہے، وہ رسم یہ ہے کہ جس کو آخری چہارشنبہ کہتے ہیں، جی آخری چہارشنبہ کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے بیماری سے شفا ملی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو شفا حاصل ہوئی، اس لیے آخری چہارشنبے کو اس مہینے کی ٹہلنا چاہیے، گھاس پر پھرنا چاہیے۔ اس دن دیکھیے مدرسوں میں، اسکولوں میں بچے نہیں آتے پڑھنے کے لیے، سب بچے گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا شگون لینا اور اس طرح کی دین کے اندر بات کو پھیلانا، یہ جو ہے من گھڑت باتیں ہیں، اور اس کے تعلق سے بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدفعالی ایک شرک ہے، اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو۔ خیال تو سب کو آتا ہے کہ فلاں چیز ایسی ہو گئی، لیکن دل سے اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے، اور آدمی کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زحمت نہیں ہے۔ جس طرح سے 3 چیزوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک عورت، دوسرا سواری، اور تیسرا مکان۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں منحوسیت ہوتی ہے، یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی منحوسیت نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض چیزوں میں برکت ہوتی ہے، بعض عورت میں بڑی برکت ہوتی ہے، بعض مکان میں بڑی برکت ہوتی ہے، بعض گاڑی یعنی سواری جو ہے، پہلے تو گھوڑا ہوا کرتا تھا، آج سواری ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن اس کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ کسی کے گھر میں کسی بچی کی شادی ہوئی، اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو آج کہا جاتا ہے کہ اس بچی کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ موت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب میں کم ہو، منحوس نہیں ہو سکتی، برکت کم ہے یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے درمیان میں بہت ساری چیزیں گھروں میں پکائی جاتی ہیں میٹھے کی شکل میں، اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب اس کو کھانے کے بعد اللہ کے نبی شفا یاب ہو گئے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جو آخری چہارشنبہ مختلف مقامات پر جا کر سیر کرنا اور گھاس پر گھومنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض کتب تصوف میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ کو ماہ سفر کے گزرنے کی بشارت دے گا، میں ان کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ایک تو ماہ سفر کے تعلق سے اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ماہ سفر کے تعلق سے من گھڑت باتیں اپنے آپ گھڑ لیں، اور پھر اس پر اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں، یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، نہ ہمیں اس کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ نیک شگون لینے کی بات ہے، نیک شگون لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ہمارے ہاں مہمان آ گیا ہے، نیک شگون لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز ہمارے لیے کرنے والے ہیں، مہمان آیا ہے، کسی نے ہمیں سلام کیا ہے، نیک شگون لے، ایک اچھا آدمی ہے، اس نے ہمیں سلام کیا ہے، شاید اس کی دعا میرے لیے بہتر ہوگا۔ یہ چیز کی اجازت ہے، لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لازم و ملزوم کر لیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو آج سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور خیر کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔